نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إن هؤلاء بے شک یہ لوگ یحبون العاجلہ محبت کرتے ہیں دنیا سے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور چھوڑ رکھا انہوں نے اپنے پیچھے بڑے بھاری دن کو نحن خلقناہم ہم نے پیدا کیا ان کو وشددنا اسرہم اور مضبوط بنایا ان کے جوڑوں کو وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور جب ہم چاہیں گے تو ہم بدل دیں گے ان کی جگہ پر اور لوگوں کو إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ بے شک یہ نصیحت ہے فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس جو کوئی چاہے وہ رب کی طرف راستہ پکڑ لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے دردناک عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ الدہر کا یہ 11واں درس ہے اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے آپ صبر کریں اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں جو کافر ہیں فاجر ہیں اور ناشکر ہیں بلکہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور رات کے طویل حصے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان کی اطاعت اس لیے نہ کریں کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا ہے اور ان کا مطمع نظر دنیا کا نفع ہے اور دنیا کے مفاد ہیں آخرت پر یا تو ان کا ایمان ہی نہیں اگر ہے بھی صحیح تو اس درجے کا نہیں کہ یہ آخرت کے لیے کچھ کوشش کریں اس لیے فرماتے ہیں ان کی ساری کوششیں صرف دنیا تک ہے قرآن نے کئی جگہ بیان کیا وہ یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین محض یہ دنیا کی زندگی ہے
بس ہم نے دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جانا۔ دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ کل اس سے مفاد لینا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر رہے اس لیے کریں کہ کل ہمارے بچے ہوں گے ہماری کریں گے، یا اس لیے کریں کہ انہوں نے کل ہماری پرورش کی تھی۔ اس کے علاوہ آخرت میں اجر لینے کا کوئی تصور ہی نہیں ان کے ہاں۔ لیکن جب ایک ایمان والا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین رکھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا، وہ یہ جانتا ہے کہ صرف یہ دنیا کا جہان نہیں بلکہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ عاجلہ جلدی ملنے والی اس کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے بڑے بھاری دن اور ہولناک دن اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ جلدی جو نفع ملتا ہے اس کو یہ پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی یوں مثال سمجھیے کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، اور 1000 روپیہ میں جب میں زکوٰۃ دوں تو مجھے 25 روپے دینے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو یہ 1000 میں سے 25 بظاہر کم ہو گئے، اور اسی 1000 پر اگر میں سود لوں تو مجھے 25 روپے 30 روپے زیادہ مل جائیں گے، 1000 اور 30 روپے فالتو ہو جائیں گے، 25 فالتو ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ میں بظاہر میرے مال میں کمی آ گئی ہے، اور سود میں بظاہر میرے مال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اب جس کے دل میں آخرت کا ایمان نہیں وہ تو کہے گا یار یہ ادھر فائدہ ہے کہ پیسے مل رہے ہیں اور یہاں تو پیسے دینے پڑتے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کو چھوڑو اور سود کو لو۔ لیکن ایک ایمان والا وہ صرف ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ ایمان کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود والے پیسے کو اللہ برباد کرے گا اور صدقات والے پیسوں میں اللہ برکت ڈال کر بڑھائے گا۔ تو ایمان والا سمجھے گا کہ جہاں مجھے 25 روپے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں در حقیقت یہی میرے لیے کامیابی ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ والی کامیابی ملے گی۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہ دنیا کے نفع ہی کو پسند کرتا ہے اور آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ قرآن نے آخرت کی طرف دھیان پر اور آخرت کی کامیابی پر اور ناکامی کے مدار پر، یعنی کامیابی اور ناکامی کا مدار آخرت پر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر روشنی ڈالی ہے۔ مثلا ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تم سب موت کے ذائقے کو چکھو گے اور اس کے بعد جو دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا نا وہ کامیاب ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہاں کے جتنے بھی نفع ہیں وہ عارضی ہیں، وللدار الآخرہ خیر للذین یتقون، آخرت کا گھر تو تقوی والوں کے لیے بہت بہتر ہے، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ لیتے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ یہ جگہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے اعراض فرمائیں، منہ موڑ لیجئے جو میرے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کی زندگی کا متلاشی ہے، آخرت پر اس کا کوئی یقین نہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے
کماء انزلنا من السماء، جیسے آسمان سے پانی برسا، فاختلط به نبات الارض، پھر زمین سے سبزہ اگا اور لہلہاتے کھیت، ان میں سے کچھ انسان کھاتے ہیں، کچھ مویشی کھاتے ہیں، اور جناب زمین سبز و شاداب وزینت، خوب زینت پکڑ لی۔ اللہ کہتے ہیں پھر میرا حکم اس کے پاس آیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا، کاللم تغن بالامس، چٹیل میدان کر دیا۔ یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ فصل تیار ہے، لہلہاتے کھیت ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں ان قریب کٹ جانے والے ہیں اور کچھ بھی چیز ان میں باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو دنیا کی زندگی کی چیزیں یہی مزین کر کے دکھائی دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن دن قیامت کے اہل ایمان والے وہ شان میں، وہ مقام میں، وہ عظمت میں، وہ درجوں میں ان سے بہت اونچے ہوں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں احادیث مبارکہ میں دنیا کی محبت کی مذمت کی ہے۔ فرماتے ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع بن خبز الشعیر، دنیا چھوڑ کر چلے گئے لیکن جو کی روٹی کے ساتھ بھی کسی ایک دن بھی پیٹ بھر کے آپ نے نہیں کھانا کھایا۔ دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چاہیں تو آپ کے لیے سونے کا بنا دے پہاڑوں کو، نہیں یا اللہ اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، جب میری موت آئے مسکینی کی حالت میں آئے، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، محشر والے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اپنی امت سے بھی کہتے ہیں دنیا میں مسافر بن کر رہو یا راہ گزر بن کر رہو۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قیدی اپنی مرضی کے ساتھ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، مومن بھی دنیا میں ایسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر پابند ہے۔ و جنت الکافر، کافر اپنی مرضی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھا بان کی بٹی چارپائی پر ننگی پیٹھ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، تھوڑے سے جو لٹک رہے ہیں اور گھر میں کوئی چیز نہیں، تو آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ مزے لوٹ رہے ہیں اور دو جہاں کے سردار اس حالت میں ہیں۔ ہاں فرمانے لگے اے عمر مالی و مال الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم ترکہا وراحا، میری مثال اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سفر کرنے والا، وہ سفر کرتا ہوا آیا، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا اور چل دیا۔ بس میری مثال دنیا کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کے محبت کے 3 درجے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ پہلا وہ درجہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ کفر کرے، ایمان کو ہی چھوڑ دے سرے سے، جیسے کہ فرعون، نمرود، یہ بڑے بڑے کافر، یہ دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ جان بوجھ کر انہوں نے دنیا کی محبت کو ترجیح دی اور اللہ کے سچے نبیوں کا انکار کر دیا۔ یعنی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لقد علمت ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن تو ضدی ہے اور تو اپنی حکومت اور اقتدار کے نشے میں اس دعوت کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح ابو جہل، اسی طرح یہ مکے کے بڑے سردار، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، وہ جی کسی بڑے سردار پہ، بڑے چودھری پہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، اس لیے انکار کر دیا۔ یا یہودی، مدینہ کے یہودی، اللہ فرماتے ہیں
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे बंदा सके बेटे को जानता है इस तरह जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन नहीं मानते थे। अगर उनको मान जाएं तो फिर ये हमारा जो रौब दाबा ये ख़त्म हो जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा है कि बंदे ने कुफर ही कर दिया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इससे फिर कम दर्जा है, दूसरा दर्जा, कुफर तो बंदा ना करे लेकिन फ़राइज़ में कोताही करे दुनिया की मोहब्बत की वजह से। मसलन दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ है, अज़ान हो गई है, नमाज के लिए जाना है, फ़र्ज़ छोड़ दिया क्योंकि गाहक का नुकसान होता है। इसने दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह के फ़र्ज़ पर तरजीह दी। अल्लाह ने कहा इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, जुमे वाले दिन जब आज़ान हो जाए कारोबार बंद करो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जाओ। ये नहीं गया, इसने तरजीह दी दुनिया को। ज़कात फ़र्ज़ हुई नहीं अदा की, हज फ़र्ज़ था नहीं किया, फ़राइज़। तो ये आदमी अपनी जान पर जुल्म करने वाला है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। उस काफिर से तो कम दर्जे का है, लेकिन जो अमल ये कर रहा है ये मूजब सज़ा है, ये अमाल इसको जहन्नम में लेकर जाएंगे। अल्लाह हमें इस दर्जे की मोहब्बत से भी महफूज फरमाए। और तीसरा दर्जा ये है जो मज़मूम दर्जात में कम तर है कि बंदा ईमान भी कबूल करे, आमाल फ़राइज़ का भी ख्याल करे, बाकी कोताही करे, जैसे ज़िक्रुल्लाह में कोताही करे, नवाफिल में कोताही करे, दीन के कामों में आगे तरक्की ना कर सके, सिर्फ फ़राइज़ की हद तक रहे। वो बंदा ऐसा मुजरिम तो नहीं, लेकिन इस मोहब्बत को भी पसंदीदा नहीं करार दिया गया कि जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल करे। और इसके बाद मोहब्बत नहीं है, दुनिया कमा रहा है, अल्लाह के फ़राइज़ भी है और जनाब अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान भी है, और इसके अलावा नवाफ़िल और सदक़ात और उस दुनिया से जन्नत कमाने के सिलसिले में लगा हुआ है। तो ये दुनिया जो मिल गई अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह में नसीब फरमाए। बारकैफ जी अब आयात का तर्जुमा सुनिए। फरमाते इन्ना हाउलाई युहिब्बूनल आजिला, ये लोग ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया को पसंद करते हैं। वयज़रूना वराअहुम यौमन सकीला, और इन्होंने अपने पीछे बड़े भारी दिन को छोड़ दिया। कितना भारी दिन है? कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, उसकी मिक़दार 50,000 साल के बराबर है। सूरज सर के ऊपर है, ज़मीन तांबे की है, जिस्म पे लिबास कोई नहीं, 50,000 साल का एक दिन है। कितना भारी दिन है। अल्लाह फरमाते हैं वयज़रूना वराअहुम यौमन सकीला, इतने भारी इतने वज़नी दिन को भुला दिया दुनिया की मोहब्बत की वजह से। नहनु खलक़नाहुम वशददना असरहुम, अल्लाह फरमाते हैं ये भी भूल गया, अपने खालिक को भूल गया, पैदा किसने किया था इसको भूल गया। नहनु खलक़नाहुम, कुदरत फरमाते हैं हमने उनको पैदा किया। वशददना असरहुम, उनके जोड़ हमने मजबूत बनाए। वइज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला, जब हम चाहें हम इनको बदल भी सकते हैं, सबको मौत के घाट उतार दें, नई मखलूक पैदा कर लें, कोई मुश्किल नहीं। हम यूं भी कर सकते हैं, सबको मौत दे दें फिर अपने सामने खड़ा कर लें, ये भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। आखिर में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़िही तज़किरा, जितनी बातें तुम्हें समझाई गई ये नसीहत है। फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, जो कोई चाहे रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले। ये सीधा रास्ता कुरान बता रहा है, अब रास्ता इख्तियार तुमने करना है। अल्लाह में सीधी राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो चाहे सीधी राह इख्तियार करे। या अल्लाह मैं चाहता हूँ तो क्या तरीका है? फरमाया तरीका ये है, सिर्फ़ तेरी चाहत से कुछ नहीं बनेगा जब तक तेरे रब की चाहत इसमें शामिल ना हो। इसलिए फरमाते हैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगो, रब के दर पे आ जा अगर कामयाबी चाहता है तो। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह,
تم وہی چاہو گے، یعنی تمہاری وہی چاہت پوری ہوگی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر تمہاری چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بے شمار مثالیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کیوں؟ باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ یوسف علیہ السلام کو عزت دینا چاہتا تھا۔ ان کی چاہت پوری نہیں ہوئی۔ چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو نا وہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھندا لٹکایا گیا اور بالکل تیار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائیں۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے، فرماتے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ سولی پہ لٹکا سکے نہ کوئی اور سزا دے سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے بچا لیا، تو جو اللہ چاہے وہ پورے ہوتی ہے بات۔ ہجرت کی رات مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہا جی آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو جلا وطن کیا جائے، یا آپ کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، رب نے کہا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان کے بیچ سے نکالا اور اللہ نکال کر لے گئے اور بتایا جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ انبیاء کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کاٹ رہے ہیں نا گردن اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن کٹی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہ کٹے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں واقع ہے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں، حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ دل نہیں لگتا۔ آپ فرماتے امسک علیک زوجک، طلاق نہیں دینی، روک کے رکھ، دل لگانے کی کوشش کر۔ لیکن اللہ چاہتے تھے کہ زید زینب کو طلاق دے اور زینب کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو، تاکہ مشرکین کی جہالت والی رسم کا خاتمہ ہو۔ تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ بالآخر زید نے طلاق دی، کیونکہ اللہ جو دل نہیں لگنے دے رہے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں او لوگو چاہو تو میری طرف راہ بنا لو، لیکن صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک میری چاہت شامل نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس لیے میرے سامنے فریاد کرو یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھ سے مانگو تو میں اللہ تمہیں سیدھی راہ پہ چلاؤں گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا، وہ جانتا ہے کون اخلاص سے مانگ رہا ہے اور کس کو سیدھی راہ پر چلانا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ تم اخلاص کے ساتھ اس سے فریاد کرو، پھر اس کی رحمت کے در کھلے ہوئی ہے اور وہ اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو داخل کر لے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں، جو اللہ سے توفیق نہیں مانگتے، جو نہیں چاہتے کہ ہمیں سیدھی راہ ملے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے پھر عذاب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔